بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، تفسیر کے فقہی رجحان میں لکھی جانے والی تفاسیر میں سے ایک تفسیر قرطبی بھی ہے۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، جن کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن احمد ہے۔ محمد بن احمد اندلسی قرطبی المالکی اندلس کے شہر قرطبہ کے رہنے والے تھے اور مسلکاً مالکی تھے۔ بڑے اونچے درجے کے عالم تھے، علم تفسیر، علوم القرآن اور اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور بڑے درجے کے عابد، زاہد، شب بیدار، عبادت گزار، نہایت ہی سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ دنیا کی آسائش و آرائش سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دور رکھا ہوا تھا، فقیرانہ، زاہدانہ اور درویشانہ زندگی گزاری، لیکن اپنے وقت کے علم کے پہاڑ تھے۔ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جن میں تفسیر قرطبی زیادہ مشہور و معروف ہے۔ 671 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ 671 ہجری میں وفات پر تفسیر کا مشہور نام تفسیر قرطبی ہے، لیکن مکمل نام الجامع لاحکام القرآن ہے۔ الجامع لاحکام القرآن۔ اس تفسیر میں زیادہ انحصار آیات الاحکام کی تفسیر پر کیا گیا ہے۔ ویسے یہ احکام القرآن للجساس یا احکام القرآن لابن العربی کی طرح صرف آیات الاحکام کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ لیکن زیادہ تر چونکہ آیات الاحکام کو زیر بحث لایا گیا ہے اور زیادہ تفصیلات آیات الاحکام کی ہیں، اور مسائل، فقہی مسائل چونکہ کثرت سے اس تفسیر میں ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اسے فقہی رجحان کی تفسیر گردانا جاتا ہے۔ فقہی مسائل کے علاوہ اس میں جن چیزوں کو زیادہ زیر بحث لایا گیا ہے وہ قرآن پاک کے غریب اور اجنبی الفاظ کی تشریح، اسی طرح علم بلاغت یعنی علم معانی، بدیع اور بیان، اسی طرح اسباب النزول، قرآن پاک کی صورتوں کے اور آیات کے اسباب، جسے شان نزول بھی کہتے ہیں۔ قراءت کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر چونکہ یہ عربی ادب میں بھی ماہر تھے، اس لیے قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح اور تعبیر میں عرب شعراء کے کلام سے بھی انہوں نے استشہاد کیا ہے، یعنی بطور دلیل شعراء کے کلام بھی پیش کیے ہیں کہ کس لفظ کا کیا معنی ہو سکتا ہے اور کیا تفسیر ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی اہم خصوصیت ایک یہ ہے اس تفسیر کی کہ اس میں روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن پاک سے جو ہدایات ملتی ہیں ان کو الگ سے خوب واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ بہت عام ہے، اس میں علوم القرآن کی اہم مباحث ملتی ہے۔ یہ تفسیر 12 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، جو اب بھی میسر ہے اور ملتی ہے۔ ہمارے مؤلف نے تفسیر قرطبی کی چند خصوصیات ذکر کی ہیں، مثلا یہ کہ یہ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ کا بہترین مظہر ہے، یعنی امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیات کی تشریح اور تفسیر میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام کیا ہے، یعنی کہیں بھی انہیں کسی آیت کی تشریح یا تفسیر میں کوئی حدیث ملی ہے تو انہوں نے بڑے اہتمام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کرام کے اقوال، دیگر مفسرین کرام کے اقوال انہوں نے خوب ذکر کیے، گویا کہ ایک قسم کی یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ اور ایک خصوصی یہ ہے کہ لغت سے قرآنی الفاظ کی توضیح کی ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عربی شعراء کے اشعار سے استشہاد کر کے غریب الفاظ کی، بالخصوص اجنبی اور کم استعمال ہونے والے عربی الفاظ کی تشریح و توضیح انہوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ پھر ہمارے مؤلف کے نزدیک تفسیر اشاری کا بیان بھی امام قرطبی کی تفسیر میں ملتا ہے، یعنی کہیں کہیں انہوں نے اشاری تفسیر بھی کی ہے، یعنی قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کے ظاہری مفہوم سے ہٹ کر باطنی مفہوم ذکر کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے 2 تفسیروں میں پر انحصار کیا، ایک تفسیر القرآن العظیم ابو سہل تستری کی اور ایک حقائق التفسیر، جن دونوں کا تعارف آپ مختصراً سماعت فرما چکے ہیں۔ اور فقہی احکام کا بیان تو ہے ہی ہے، بڑی تفصیل سے اس میں ہے، اسی لیے اسے فقہی رجحان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ کا بھی ذکر ہے، ائمہ اربعہ کے اصول بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور اصول فقہ میں جو عام اصطلاحات ہیں، عام، خاص، استحسان، مصالح مرسلہ،
سد و ذرائع وغیرہ بہت سارے اصول فقہ کی اصطلاحات ہوتی ہیں، انہوں نے ان سب کا اہتمام کیا ہے اور گویا فقہ کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسرائیلیات کے بارے میں ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیات ذکر کی ہیں اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رد بھی کیا ہے، یعنی جہاں کہیں کسی اسرائیلی روایت کی ضرورت پڑی ہے اس کو ذکر کیا ہے، یا جہاں سابقہ مفسرین نے کہیں کسی ایسی اسرائیلی روایت کا ذکر کر دیا جو اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے تو اس کا انہوں نے خوب دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔ یہ چند خصوصیات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کی، اور ایک خاص خصوصیت اور امتیاز اس تفسیر کا یہ ہے کہ عام طور پر جو فقہی تفاسیر ہیں ان کے مؤلفین پر اپنے مسلک میں متعصب اور متشدد ہونے کا الزام ہے، لیکن ان پر نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ بالکل آزادانہ تفسیر کرتے ہیں اور مسلکی اصولوں سے ہٹ کر جہاں کہیں بھی انہیں کوئی بھی بات کسی بھی مسلک کی قرآن و سنت کے قریب لگتی ہے، چاہے وہ احناف کی ہو، شوافی کی ہو، حنابلہ کی ہو، تو مالکی ہونے کے باوجود مالکیہ کے اصولوں کے پابند نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند رکھا ہے، اور جن فقہا کے اصول انہیں قرآن و سنت کے زیادہ قریب لگے ہیں ان کو ذکر کیا، ان کو ترجیح دی ہے اور ان کی وجوہ ترجیح ذکر کی۔